the topic of today's lecture is regarding review of literature یا literature review. اچھا ریسرچ کے اندر جب بھی آپ کوئی ریسرچ ورک کرنے لگتے ہیں اسپیشلی ایکیڈیمک ریسرچ کے اندر، جیسے اس کے اندر سب سے زیادہ جو سگنیفیکنٹ پورشن آف ریسرچ ہے اٹ از ریگارڈنگ ریویو آف دا لٹریچر یا لٹریچر ریویو آپ اس کو کہتے ہیں. اچھا دس ہیز سم تھنگ ٹو ڈو ود ریویوئنگ دا آلریڈی ایگزسٹنگ لٹریچر آن دا ٹاپک آن وچ یو آر ریسرچنگ. مطلب اس کا آسان الفاظ میں یہ ہے کہ آلریڈی آپ جس چیز کے اوپر ریسرچ کریں اس کے اوپر آلریڈی کیا کیا کام ہوا ہے، کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، کوئی ریسرچ آرٹیکلز لکھے گئے ہیں، کسی جرنل میں کوئی آرٹیکل پبلش ہوا ہے، کسی پیریوڈیکل میں کوئی آرٹیکل پبلش ہوا ہے، کسی کا کوئی انٹرویو ہے، کسی کا کوئی یوٹیوب چینل ہے اس سے ریلیٹڈ. جس طرح کی بھی انفارمیشن آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ریسرچ ٹاپک سے ریلیونٹ ہے آپ اس کو پڑھتے ہیں. اس سارے ڈیٹا کو جو سگنیفیکنٹ انفارمیشن ہے اس کو ایک دفعہ پڑھتے ہیں اور اس کو اپنے ورڈز میں انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سمپلسٹ اور موسٹ پریکٹیکل فارم میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا دی بیفور آئی اسٹارٹ دا لیکچر آن دا ریویو آف لٹریچر. اچھا اب اس کی جو آفیشیل چیزیں ہیں، یہ تھیوریٹیکل چیزیں کیا ہیں، وہ ہم ابھی ایک ایک کر کے اس کو ڈسکس کریں گے. Literature review is based on the assumption that knowledge accumulates and that we learn from and build on what others have done. ٹھیک ہے، تو یہ سمپل سی بات ہے. آلریڈی فار ایگزامپل آپ اگر پولیٹیکل سائنس کی کسی ٹاپک کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر یا پولیٹیکل سسٹم ان پاکستان کے اوپر کام کریں، تو اوبویسلی آپ کوئی پہلے نہیں ہوں گے جو کام کرے ہوں گے، اس کے اوپر آلریڈی کسی نے کام کیا ہوا ہوگا. اور یہ جو کام ہے وہ آپ کیسے آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں اپنی ریسرچ کے لیے. آپ اس طرح سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو پڑھتے ہیں اور اس کے اندر جو لوپ ہولز ہیں، اس کے اندر آپ کو جو ڈیفیشنسیز یا اس کے اندر آپ کو جو لگتا ہے جو ایریا آلریڈی کسی آتھر نے یا کسی جو ہے وہ ریسرچر نے جس نے آلریڈی اس ٹاپک کے اوپر کام کیا ہوا ہے وہ کور نہیں کیا ہوا، آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اینڈ دین یو پک آن دوز ایریاز جن کے اندر ریسرچ نہیں ہوئی ہوتی، جن کے اندر کوئی لوپ ہولز ہیں، کوئی مسائل ہوتے ہیں، آپ اس کے اوپر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. Scientific research is a collective effort of many researchers who share their results with one another and who pursue knowledge as community. Today's studies build on those of yesterday. Researchers read studies to compare, replicate or criticize them for weaknesses. وہی بات جو میں نے ابھی آپ لوگوں سے ڈسکس کر لی ہے کہ جتنے بھی آج کل اسٹڈیز ہو رہی ہوتی ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ یا تو وہ ریپلیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ اس کو، یا آپ اس کو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ جو ریسرچ اسٹڈی کر رہے ہیں وہ کس طرح سے ڈفرینٹ ہے پریویسلی ڈن ریسرچ سے، یا آپ اس کو جو ہے کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں فور دی ویکنیسز. ہیونگ سیڈ دیٹ یہ جو ہے اٹ از بیسڈ آن دا، آپ یہ سمجھ لیں گے کسی ایک ٹاپک کے اوپر جو ڈیٹا بیس یا نالج بیس آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے، آپ نے سب کو جو ہے وہ ایک دفعہ پڑھنا ہے اور اس کو انالائز کرنا ہے. اس کے اندر کوئی ایشوز ہیں یا کوئی مسائل ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے آپ نے اپنے لٹریچر ریویو کو لکھنا ہے. اب لٹریچر ریویو کو لکھنے کا طریقہ ایک وہ میں لاسٹ میں جب میں یہ ساری باتیں آپ کو بتا لوں گی تو میں ڈسکس کروں گی کہ پریکٹیکلی اس کو کس طرح سے لکھا جاتا ہے. گولز کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں آپ بائی رائٹنگ اے لٹریچر ریویو اور ریویو آف لٹریچر. ریویوز ویری ان اسکوپ اینڈ ڈیپتھ. ڈفرنٹ کائنڈز آف ریویوز آر اسٹرانگر ایٹ فلفلنگ ڈفرنٹ گولز آف دا ریویو. دا گولز آف ریویو آر، اچھا اب آپ ریویو مطلب ریویو سمپل ٹرم آپ اس کو بریک ڈاؤن کر رہے ہیں، یو آر ریویوئنگ سم تھنگ، آپ دوبارہ سے اس کو جو ہے فریش آئیز کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، اپنا پوائنٹ آف ویو اس کے اندر ایڈ کرنے کی کوشش کریں. یو آر ٹرائنگ ٹو اینالائز دیٹ سچویشن. ریویوز ویری ان اسکوپ اینڈ ڈیپتھ. ڈفرنٹ کائنڈز آف ریویوز آر اسٹرانگر ایٹ فلفلنگ ڈفرنٹ گولز. ڈیپتھ بھی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، گول بھی ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. ڈفرنٹ ٹائپس کے ریویوز جو ہیں وہ ڈفرینٹ طریقے سے آپ ان کو جو ہے دیکھ سکتے ہیں. پہلے گولز کیا کیا ہو سکتے ہیں لٹریچر ریویو کرنے کے، کہ آپ کیوں کر رہے ہیں، وجہ کیا، آپ کی موٹیویشن کیا ہے، یا آپ کا کیا انٹرسٹ ہے اس کو پڑھنے میں. جی اس کو نمبر 1 ٹو ڈیمونسٹریٹ اے فیملیرٹی ود باڈی آف نالج اینڈ اسٹیبلش کریڈیبلٹی. کوئی ایک چیز جو آپ پڑھ رہے ہیں سیم نالج کی ہے، ہو سکتا ہے آپ بھی اسی کے اوپر کام کر رہے ہوں. آپ کیا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ڈیمونسٹریٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز سملر ہے. آپ یہ چیز جو ہے وہ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ باڈی آف نالج سیم ہے یا نہیں ہے، آپ بھی اسی طرح سے کام کر رہے ہیں اور آپ اپنی کریڈیبلٹی کو مینٹین کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. A review tells a reader that the researcher knows the research in an area and knows the major issues. A good review increases the reader's confidence in researchers' professional competence, ability and background. کوئی بھی جو اچھا ریویو ہوتا ہے it increases your credibility, it increases your background, مطلب جو آپ کا تعارف بن جاتا ہے. فار ایگزامپل کوئی کتاب آئی ہے نئی مارکیٹ کے اندر اور آپ نے اس کو ریویو کیا ہے
ٹھیک ہے. آپ اس کے اندر پازیٹیو پوائنٹس نیگیٹیو پوائنٹس نکال لیتے ہیں, اس کو ایک نئی طریقے سے ریویو کرتے ہیں, تو آپ کی کریڈیبلٹی آپ کی پروفیشنل لائف کے لیے بہت اچھی چیز ہو جاتی ہے. آپ اس کے اندر میجر ایشوز کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, آپ اس کی میجر تھیمس کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, آپ بتاتے ہیں کہ اس بندے نے بات کی کیا ہوئی ہے. اس طرح کے جو ریویوز ہوتے ہیں جو بک بیس ہوتے ہیں, یا جس کے اندر آپ صرف باڈی آف نالج کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, پڑھ رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو انفارم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, وہ میکسیمم 3 to 4 پیجز کے ہوتے ہیں, اس سے زیادہ کے نہیں ہوتے. اس کے اندر آپ کرتے ہی ہیں کہ آپ سمری لکھتے ہیں. آپ پہلے انٹروڈکشن کراتے ہیں آتھر کا, کتاب کا, پھر آپ اس کی سمری لکھتے ہیں 2-2.5 پیج کے اندر, اور اینڈ میں آپ اپنا انالیسس دیتے ہیں. اچھا جی, دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ ٹو نو دا ڈیپتھ, ٹو نو دا پاتھ آف پرائر ریسرچ اینڈ ہاؤ اے کرنٹ ریسرچ پروجیکٹ از لنک ٹو اٹ. آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے لوگوں نے کیا کام کیا اور آپ کا کام اس سے کس طرح سے ریلیونٹ ہے. ریویو آؤٹ لائنز دا ڈائریکشن, ابیلٹی اینڈ بیک گراؤنڈ آف ریسرچ. اب جو بھی آپ نے چیزیں ریویو کی ہیں, جن کو آپ 4-4 5-5 لائنس کے اندر لکھتے جائیں گے, اس سے آپ کو ایک ڈائریکشن مل جائے گی, آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے ریسرچ کرنے کا, اور آپ کون سے کویشچنس کو ایڈریس کریں گے اپنی آنے والی ریسرچ کے اندر. اینڈ شوز دا ڈیولپمنٹ آف دا نالج, کہ نالج کس طرح سے ڈیولپ ہوا ہے. فار ایگزامپل 1960 کے اندر جو پولیٹیکل سسٹم پاکستان کے اوپر کام ہوا تھا وہ بہت نامنل تھا. 70 کی دہائی کے اندر اور تھوڑا ایڈوانس کام ہوا, 80 کے اندر, 90 کے اندر. اس طرح سے مطلب جب آپ ریویو کرتے ہیں لٹریچر کا تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ کتنی ایڈوانسمنٹ ہو گئی کسی پرٹیکولر سبجیکٹ کے اندر, کتنے لوگوں نے اس کے اوپر کام کیا ہے, اور کس طرح سے آپ اس کو جو ہے مزید آگے لے کے چل سکتے ہیں. A good review places the research project in a context and demonstrates its relevance by making connections with the body of knowledge. آپ جو ہے وہ باڈی آف نالج سے کنیکٹ رہتے ہیں, کانٹیکس آپ کا کلیریفائی ہو جاتا ہے. پوائنٹ نمبر 3 از اباؤٹ, آپ کا یہ گول بھی ہو سکتا ہے دیٹ یو آر ٹرائنگ ٹو انویسٹیگیٹ اینڈ سمرائز وٹ از نون ان دیٹ ایریا. آپ سمری دینا چاہ رہے ہیں, آپ جو ہے انٹیگریٹ کرنا چاہ رہے ہیں دو ڈفرینٹ طرح کے آتھرس کے کام کو ایک پرٹیکولر ٹاپک کے اوپر. ریویو پولز ٹوگیدر اینڈ سنتھسائزز ڈفرینٹ ریزلٹس. اے گڈ ریویو پوائنٹس آؤٹ ایریاز ویئر پرائر اسٹڈیز ایگری, ویئر دے ڈس ایگری, اینڈ ویئر میجر کویشچنز ریمین. It collects what is known to a point in time and indicates the direction for future research. No reinventing the wheel, no wastage of effort. یہاں آپ یہ ہو سکتا ہے کہ آلریڈی جو کام کیا ہوا ہے آپ اس سے فائدہ اٹھائیں, اور ری انوینشن آف ویل کا مطلب یہ کہ آلریڈی کام جو ہوئی ہے اس کی آپ تکرار نہ کریں, اس کو آپ ریپیٹ نہ کریں. یو اسٹارٹ ڈوئنگ سم تھنگ نیو. بیک گراؤنڈ نالج کے لیے آپ جو آلریڈی ایگزسٹنگ لٹریچر ہے, آلریڈی ایگزسٹنگ جو ڈیٹا ہے اس کو یوٹیلائز کریں, اینڈ دین یو یوز اٹ ٹو یور ایڈوانٹیج. اور آپ جو ہے وہ ایک نئی کیا کہنا چاہیے ڈائریکشن یا نئی جو ہے وہ ایریا ہے اس کو آپ ڈسکور کریں. ویل کو ری انوینٹ نہ کریں, دوبارہ سے اپنی جو ہے وہ ایفرٹ, ہیومن ایفرٹ کو ضائع نہ کریں, ویسٹ نہ کریں. پھر کیا ہو سکتا ہے؟ گول ٹو لرن فرام ادرز اینڈ اسٹیمولیٹ نیو آئیڈیاز. اینڈ ریویو ٹیلز وٹ ادرز ہیو فاؤنڈ سو دیٹ اے ریسرچر کین بینیفٹ فرام دا ایفرٹس آف ادرز. A good review identifies blind alleys and suggests hypotheses for their application. It divulges procedures, techniques and research designs worth copying so that the researcher can better focus hypotheses and gain new insights. اب ہوتا یہ ہے کہ آلریڈی جب آپ کا کام ہوا ہوا ہے کسی ایک چیز کے اوپر, تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کا آپ نے اگر ریویو کیا ہے تو آپ لوپ ہولز, اس کے جو مسئلے مسائل ہیں, جو ایریاز کسی آتھر نے مس کیے ہوئے ہیں, وہ آپ جو ہے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں, اپنے ہائپوتھیسس کے اندر لکھ سکتے ہیں. یا آلریڈی اگر کسی کا ریسرچ ورک بہت اچھا ہے, اس کے کویشچنز, اس کی ریسرچ ٹیکنیکس, اس کی ریسرچ میتھڈالوجی, اس کا ہائپوتھیسس آپ ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور آپ کو یہ سمجھ آ سکتا ہے کہ کس چیز کی مطلب آپ کو ایک ڈائریکشن سے مل جاتی ہے کہ کتنا کام ہوا ہوا ہے, کس طرح کا کام ہوا ہوا ہے, اور آپ کو مزید اس کے اوپر کس طرح سے کام کرنے کی ضرورت ہے. Point number 5 is identification of variables. Important variables that are likely to influence the problem situation are not left out of the study. آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ویریبلس کو ڈفرینٹ طرح کے. دین یو ہیلپ ان ڈیولپنگ لٹریچر ریویو. اٹ ہیلپس ان ڈیولپنگ اے تھیریٹیکل فریم ورک کہ آپ نے کون سی تھیری کو یوز کرنا ہے, کس طرح سے, ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو گو اباؤٹ اے پرٹیکولر ٹاپک, ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو ریسرچ آن اے پرٹیکولر ٹاپک. یہ جو ہے یہ بھی گول ہو سکتا ہے لٹریچر ریویو کو کرنے کا. اچھا جی, پھر کیا ہے ٹائپس کیا ہیں ریویوز کے؟ دیر آر سرٹن ٹائپس. وین بگننگ اے ریویو, ریسرچر میں ڈیسائڈ آن اے ٹاپک اور فیلڈ آف نالج ٹو ایگزامن ہاؤ مچ ڈیپتھ ٹو گو ان ٹو اینڈ وٹ کائنڈ آف ریویو ٹو کنڈکٹ. دیر 6 ٹائپس آف ریویوز, 6 طرح کے ریویوز ہیں. نمبر 1 سیلف اسٹڈی ریویوز. یہ وہ ہیں جس سے آپ نے جو ریڈنگ کی, کتاب کا ریویو آپ نے کر دیا, کسی آرٹیکل کا ریویو کر دیا, یہ آپ اپنے لیے کرتے ہیں.
ٹھیک ہے. اپنا کانفیڈنس بڑھانے کے لیے، اپنا نالج بیس، اپنی جو انڈرسٹینڈنگ آف اے پرٹیکولر سبجیکٹ، اس کو بڑھانے کے لیے آپ جو ہے وہ خود سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں کسی ایک ٹاپک کے اوپر جس کو آپ ریسرچ کے قابل سمجھتے ہیں. A review that only demonstrates familiarity with an area is rarely published, but it often is part of an educational program. جو کہ کوئی بھی ایسا ریویو جس کے اندر فیملیرٹی ہو ود این ایریا، اٹ از ریئلی پبلش، بٹ اٹ آفن از پارٹ آف این ایجوکیشنل پروگرام. زیادہ تر ہوتا ہے کہ کسی ایجوکیشنل پروگرام کے پارٹ ہوتا ہے جس کے اندر آپ خود سے ریویو کرتے ہیں. ٹیچر آپ کو کہہ دیتا ہے جی کتاب کا آپ ریویو کر کے لکھ کے لے کے آئیں، مجھے بتائیں اس کے اندر کیا کیا ہوتا ہے، کیا کیا نہیں ہوتا. In addition to giving others confidence in a reviewer's command or field, it has the side benefit of building the reviewer's self-confidence. ٹھیک ہے، اس سے آپ کا جو ہے وہ کانفیڈنس بڑھتا ہے، آپ چیزوں کو بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، آپ کے لیے ایزی ہو جاتا ہے سبجیکٹ میٹر کو گراسپ کرنا اور اس کو ڈائجسٹ کرنا. پھر کیا ہے کانٹیکسٹ ریویو. دوسری ٹائپ جو ہے وہ ہے کانٹیکسٹ ریویو کہ اٹ پلیسز اے اسپیسیفک پروجیکٹ ان اے بگ شفٹ. آپ کسی ایک پرٹیکولر کانٹیکسٹ کے اندر جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. One of the goals of review is creating a link to a developing body of knowledge. This is a background or context review. It introduces the rest of the research and establishes the significance and relevance of a research question. It tells the reader how a project fits into the big picture and its implications for a field of knowledge. The review can summarize how the current research continues a developing line of thought, or it can point to a question or unresolved conflict in prior research to be addressed. کہ آپ جو ہے وہ کس کانٹیکسٹ کے اندر ریسرچ کر رہے ہیں، کس طرح سے کر رہے ہیں، کیا اس کا گول ہے، آپ جو ہے وہ کس طرح سے اس کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں ریسرچ کو، کس طرح سے آپ اسٹیبلش کر رہے ہیں سگنیفیکنس کو، اس کی ریلیونس کو کسی بھی ریسرچ کویشچن کے. یہ بتاتا ہے کہ ریڈر جو ہے وہ ریڈر کو بتاتا ہے کہ کس طرح سے پروجیکٹ آپ جو کرنے لگے ہیں وہ بگا پکچر کے اندر یا اوور آل باڈی آف ریسرچ کے اندر کس طرح سے کنٹریبیوٹ کرے گا، اس کی امپلیکیشنس کیا ہوں گی، فیلڈ آف نالج کے اندر آپ کس طرح سے پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کریں گے، آیا آپ کا کوئی کنٹریبیوشن ہوگا بھی یا نہیں ہوگا. دا ریویو کین سمرائز ہاؤ دا کرنٹ ریسرچ کنٹینیوز اے ڈیولپنگ لائن آف تھاٹ. کہ آلریڈی اگر کسی چیز کے اوپر کام ہوا ہوا ہے، ایک ڈیولپنگ باڈی ہے، ایک ڈیولپنگ لائن آف تھاٹ ہے، تو اس کو آپ کس طرح سے جو ہے وہ مزید آگے لے کے چل سکتے ہیں، اس کے اندر کس طرح سے ایڈ ویلیو کر سکتے ہیں، ویلیو ایڈیشن کس طرح سے ہو سکتا ہے. نمبر 3، ہسٹوریکل ریویو ٹریسز دا ڈیولپمنٹ آف این ایشو اوور ٹائم. اس کے اندر جو ہے وہ اٹ ٹریسز دا ڈیولپمنٹ آف این آئیڈیا اور شوز ہاؤ اے پرٹیکولر ایشو اور تھیوری ہیز ایوالوڈ اوور ٹائم. ریسرچرز کنڈکٹ ہسٹوریکل ریویو آن دا موسٹ امپورٹنٹ آئیڈیاز ان اے فیلڈ. کہ آپ جو ہے کسی ایک ہسٹوریکل ایونٹ کے اوپر ریسرچ کرنے لگ جائیں اور اس سے ریلیٹڈ آپ ڈیٹا کلیکٹ کریں، آپ یہ ٹریس کرنے کی کوشش کریں کہ کس طرح سے ڈفرینٹ ریویوز جو ہیں وہ ایٹ سرٹن پوائنٹ آف ٹائم کس طرح سے ڈیولپ ہوئے ہیں، کس طرح سے ایوالو ہوئے ہیں. The theoretical reviews compare how different theories address an issue. Theoretical review کیا ہوتا ہے کہ آپ different theories کو compare کرتے ہیں issue سے related. It present different theories that purport to explain the same thing, that evaluates how each account for finding, in addition to examining the consistency of predictions with findings. A theoretical review may compare theories for the soundness of their assumptions, logical consistency, and scope of explanation. Researchers also use it to integrate two theories or extend a theory to new issues. It sometimes form a hybrid, the historical theoretical review. مطلب آپ ہسٹوریکل ڈیولپمنٹس کو ٹریس ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، آپ ڈفرینٹ تھیریز کو ٹریس ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، آپ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ کسی ایک پرٹیکولر ٹاپک سے ریلیٹڈ تھیری یا کوئی آئیڈیا کس طرح سے ڈیولپ ہوا ہے، کس طرح سے باڈی آف نالج جو ہے وہ ایوالو ہوئی ہے، اس کے اندر کوئی پریڈکشنز ہیں، کوئی فائنڈنگس ہیں. آپ جو ہے وہ ڈفرینٹ تھیریز کو کمپیئر کر سکتے ہیں ان آرڈر ٹو چیک اینڈ ری چیک کہ اس کے اندر کوئی لاجیکل کنسسٹنسی ہے بھی نہیں، کوئی عقل والی ہے، منطق والی کوئی بات ہے بھی نہیں، اسکوپ کیا ہے اس کی ایکسپلینیشن کا. پھر جو ہے وہ آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ریسرچر اٹ آلسو یوزز ٹو انٹیگریٹ ٹو تھیریز ٹو ایکسٹینڈ اے تھیری آف اے نیو ایشو. دو تھیریز کو ملا کے آپ ایک نئی تھیری بھی بنا سکتے ہیں. اچھا جی، پھر کیا ہوتا ہے انٹیگریٹو ریویو کیا ہوتا ہے؟ انٹیگریٹو ریویو کے اندر یو سمرائز وٹ از نون ایٹ اے پوائنٹ ان ٹائم. آپ سمجھی بناتے اٹ پریزنٹس دا کرنٹ اسٹیٹ آف نالج اینڈ پوز ٹوگیدر ڈیسپریٹ ریسرچ رپورٹس ان اے فاسٹ فارورڈ ایریا آف
نالج. اس کے اندر جو ہے وہ آپ انٹیگریٹ کرتے ہیں ڈفرینٹ ریویوز کو. انٹیگریشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایڈ کرتے جاتے ہیں اور آپ ایک اوور آل پکچر بنا کے بتانے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو آپ ریویو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا جی, پھر آپ کا میتھڈولوجیکل ریویو کیا ہوتے ہیں. میتھڈولوجیکل ریویو اٹ پوائنٹس آؤٹ ہاؤ میتھڈولوجی ویریز بائی دا اسٹڈی. ان اٹ ریسرچر ایویلویٹس دا میتھڈولوجیکل اسٹرینتھ آف پاسٹ اسٹڈیز. اٹ ڈسکرائبس کنفلکٹنگ ریزلٹس اینڈ ہاؤ it shows how different research design samples measures and so on account for different results. کہ آپ کس طرح سے different results کے اندر different designs کو, samples کو, measures کو یوز کرتے ہوئے کس طرح سے آپ ریسرچ میتھڈولوجی کو ایوالو کر سکتے ہیں in order to better research on a particular topic. یہ جو ہے وہ اسٹڈی ٹو اسٹڈی ویری کرتا ہے. جیسے جیسے میتھڈولوجی چینج ہوتی ہے ویسے ویسے یہ بھی چینج ہوتا جاتا ہے. اس کے اندر جو ہے ریسرچر ایویلیویٹ کرتا ہے میتھڈولوجیکل اسٹرینتھ. میتھڈولوجی کی اسٹرینتھ ہے یا نہیں کسی پاسٹ اسٹڈی کے اندر. آیا آپ ایک پرٹیکولر میتھڈولوجی اگر یوز کریں گے کسی ایک ٹاپک سے ریلیٹڈ تو کیا وہ جو ہے وہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا نہیں, آپ کی ریسرچ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا. اچھا, اس کے اندر جو ہے وہ آپ میتھڈولوجی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح سے آپ میتھڈولوجی کو ایوالو کرتے ہیں. اس کے اندر آپ جو ہے وہ ڈفرینٹ ریسرچ ڈیزائنس کو, سیمپلس کو, میجرس کو ری چیک کرتے ہیں کہ آیا وہ اگر آپ یوز کریں گے تو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا ہی نہیں. یہ ہے کہ آپ ریسرچ کرنے کے لیے یا لٹریچر ریویو کو لکھنے کے لیے آپ لٹریچر کہاں سے لے سکتے ہیں. کمپیوٹر آن لائن سسٹم سے لے سکتے ہیں, اسکالرلی جرنلز ہیں ڈفرینٹ ان سے لے سکتے ہیں, کتابوں سے لے سکتے ہیں جس کے اندر جو ہے دا بکس دیٹ کنٹین رپورٹس آف اوریجنل ریسرچ اور کلیکشن آف ریسرچ آرٹیکلس. یو کین ریڈ بکس اور یو کین فالو اور ریڈ سم ڈیزرٹیشنز یا تھیسز, پی ایچ ڈی کے, ایم فل کے, گورنمنٹ کے ڈاکیومنٹ سے آپ کو جو ہے وہ لٹریچر ملتا ہے جس کو آپ ریویو کر سکتے ہیں. پالیسی رپورٹس ہوتی ہیں, ڈفرینٹ پیپرز پریزنٹ کیے ہوتے ہیں ایٹ اے پرٹیکولر ورک شاپ اور اے پرٹیکولر کانفرنس. وہاں سے آپ جو ہے اس کو اسٹڈی کر کے آپ اس کو ریویو کر سکتے ہیں. پھر کسی کی اگر ببلیوگرافی ہے, کسی نے کوئی ریسرچ ورک کیا ہوا ہے اور ببلیوگرافی وہ ہوتا ہے جو اینڈ میں ریفرنسز دیے ہوئے ہوتے ہیں, اس کو آپ پڑھ کے اپنی وہاں سے جو ہے اپنی پسند کا مٹیریل یا اپنی مرضی کا مٹیریل جو ہے وہاں سے نکال سکتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ آپ بعد میں انالائز کر سکتے ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, یہ جو چیز ہے یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ اس کو فالو کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں. انٹرنیٹ سے آپ ڈیٹا اٹھاتے ہیں, اسکالرلی جرنل سے اٹھا سکتے ہیں, کتابوں سے اٹھا سکتے ہیں, رپورٹ سے اٹھا سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں آپ کے لٹریچر کو بلڈ کرنے میں ہیلپ کرتی ہیں, کنسیڈرنگ کہ آپ ٹاپک کے بارے میں کتنے کلیئر ہیں. ٹاپک ڈیسائیڈ کر لیں, اس کے اوپر اس کے ڈفرینٹ ایریاز کو اسٹڈی کرتے ہیں اور پھر آپ لٹریچر ریویو کرتے ہیں. لٹریچر ریویو کو لکھنے کا جو طریقہ ہے پریکٹیکلی وہ یہ ہے کہ آپ جو چیز پڑھتے جاتے ہیں اس کو 3-3 4-4 لائنس کے اندر آتھر کے نام کے ساتھ, کتاب کے نام کے ساتھ, اس کا جو مین تھیم ہے 3 to 4 لائنس کے اندر کہ آیا اس بندے نے کیا بات کی ہوئی ہے, آپ کے انٹرسٹ کی کوئی چیز ہے یا نہیں, اس کو آپ رائٹ ڈاؤن کرتے جاتے ہیں اور اینڈ میں آپ ایک ایک لائن میں اپنا انالیسس دیتے جاتے ہیں. تو کوئی بھی کتاب آپ پڑھیں, کوئی بھی ریسرچ آرٹیکل آپ پڑھیں, اس کا جو ریویو ہے لٹریچر کے اندر اکیڈیمکلی وہ 5 سے 6 لائن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے, میکسیمم 2 پیراگرافس ہونا چاہیے.